الرحمن الرحیم باب ما ذکر فی الالتفات فی الصلاۃ۔ اس باب میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے کو بیان کر رہے ہیں کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کی بات، نماز میں ادھر ادھر دیکھنی، تو اس کی تین صورتیں ہیں، اور نمازیں دو قسم کی ہیں۔ فرائض اور واجبات کو ایک ہی شمار کیا جاتا ہے کیونکہ فرض اور واجب عمل کے اعتبار سے ایک ہیں، اور سنت مؤکدہ اور نفل کو ایک شمار کیا جاتا ہے۔ تو فرائض کے اندر تو بالکل علماء نے التفات کی اجازت نہیں دی مگر اگر کوئی ضرورت ہو۔ اب دیکھنا ایک تو ہے اپنے آنکھ کے کنارے سے دیکھنا، جس کو چشم گوشہ کہتے ہیں، بھئی چشم گوشہ سے دیکھ رہا ہے، یعنی آدمی کا چہرہ، گردن، منہ ہر طرف قبلے کی طرف ہے، صرف آنکھوں یوں دیکھ لیتا ہے۔ تو فرض کے اندر اگر اس کی ضرورت ہے تو پھر مکروہ نہیں ہے، لیکن اگر ضرورت نہیں ہے، بغیر ضرورت کے بھی فرض میں دیکھے گا تو بھی مکروہ ہوگا۔ اچھا، نمبر 2 ہے کہ آنکھ کے ساتھ جو ہے نا وہ گردن بھی پھیر لے، آنکھ کے ساتھ گردن بھی پھیر لے۔ فرائض میں تو اس کی قطعاً گنجائش نہیں، اور اگر ایسے کرے گا تو نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی، لیکن واجب الاعادہ نہیں ہوگی، سجدہ سہو بھی واجب نہیں ہوگا۔ اور ضرورت کے تحت اگر کرنا چاہیں تو یہ بھی مکروہ نہیں ہوگا، کیونکہ حضور پاک علیہ السلام ایک غزوہ سے واپس ہو رہے تھے، اونچی اونچی پہاڑیوں کے درمیان ایک درہ تھا، یعنی ایک راستہ تھا، وہاں سے ایک صحابی کے ذمے آپ نے لگایا کہ بھئی آپ یہاں پر چوکی دارہ کریں۔ حضور علیہ السلام کو یہ کہا تھا کہ جب فجر کی اذان ہو جائے تو پھر آپ آ جائیں۔ فجر کی اذان ہو گئی، حضور علیہ السلام نے جماعت کھڑی کی، لیکن وہ صحابی نظر نہیں آئے۔ تو حضور علیہ السلام نماز کے اندر بھی اس طرف دیکھتے تھے، نماز کے اندر بھی اس کی طرف دیکھتے تھے کہ صحابی نہیں آیا، کیونکہ حضور کو فکر تھی۔ تو خیر نماز کے بعد وہ آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اذان کے بعد میں نے پہاڑوں کا رونڈ کیا، اس لیے آنے میں دیر ہو گئی۔ تو اگر ضرورت ہو تو اس کی اجازت ہے۔ نمبر 3، اگر سینہ پھر گیا تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی۔ کیوں کہ نماز کے فرائض میں سے ہے کہ سینہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اور بغیر ضرورت کے چاہے نفل ہو چاہے فرض ہو، ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ نماز میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں وہ اپنی اس حرکت سے باز آ جائیں، ورنہ آنکھیں اوپر کی اوپر رہ جائیں گی، ورنہ آنکھیں اوپر کی اوپر رہ جائیں گی۔ تو بھئی اللہ کے قہر سے ڈرنا چاہیے، کوئی پتہ نہیں کسی کے اوپر یہ بات پوری ہو جائے۔ نماز کے اندر قیام کی صورت میں سجدے کی جگہ کو دیکھا جائے، اور رکوع کی صورت میں پاؤں پہ نظر ہو، اور سجدے کے اندر ناک کے اوپر ہو، اور قاعدے کی صورت میں اپنی جھولی کے اوپر نظر ہو۔ ان چیزوں سے نماز میں دل جمی نصیب ہوتی ہے۔ ہمارے بڑوں نے لکھا ہے کہ اس کے اہتمام کرنے سے آدمی کو نماز میں دل جمی نصیب ہوگی۔ حضرت دوسری روایت باب کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نماز میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، آپ علیہ السلام کی نظر پڑ گئی، تو آپ نے مجھے کہا بیٹا یہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا یہ ہلاکت ہے، نماز میں ادھر ادھر دیکھنا ہلاکت ہے، اور اگر آپ نے دیکھنا ہی ہے تو نوافل میں دیکھ لیا کرو، فرائض میں نہ دیکھا کرو۔ اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری حدیث مسروق بن عجدہ رحمہم اللہ تبارک و تعالی سے ہے، وہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ اما نے فرمایا قالت سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الالتفات فی الصلاۃ، اما فرماتی ہیں میں نے حضور سے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں پوچھ لیا، تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ یہ شیطان کا نماز کے اندر سے اچک لینا ہے، یعنی اس کا اللہ کا خوف اور اخلاص نماز کے اندر سے اگر کوئی ادھر ادھر دیکھ لیا تو فرمایا اللہ کا خوف اور محبت اس شیطان نے سب کچھ اچک لیا، سارا کچھ لے گیا، خالی نماز بس اوپر نیچے ہو رہا ہے، وہ سارا کچھ شیطان اچک کے لے گیا۔